بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا وحسابہم علی اللہ۔ یہ متن ہم نے صحیح بخاری رقم 24 سے لیا ہے اور اس کے باقی حوالے بھی نقل کر دیے ہیں۔ اس روایت کا ترجمہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ یہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی شہادت دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب یہ کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ لوگ اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں، رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ قرآن مجید میں جو سورہ توبہ میں اتمام حجت کے قانون کے نتائج بیان ہوئے ہیں، ٹھیک اس کا بیان ہے۔ یعنی جو بات وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتائی ہے، وہی کسی موقع کے اوپر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خطبے میں یا کسی سوال کے جواب میں یا کوئی توضیح کرتے ہوئے اس طرح بیان کر دی ہے۔ ہمارے ہاں روایتوں میں جو مضامین آتے ہیں، اگر ان کو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کر نہ دیکھا جائے تو بعض اوقات بڑی غلط فہمیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ اب اگر آپ عام طریقے پر اس روایت کو پڑھیں تو اس میں امرت ان اقاتل الناس، لفظ الناس آ گیا ہے۔ کوئی شخص اس کا ترجمہ کر سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، جہاں جہاں بھی وہ ہیں، ان سب کے بارے میں ہمارے پیغمبر کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ تلوار لے کے نکلیں اور اس وقت تک لڑتے رہیں حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یعنی روایت کے عمومی الفاظ یہی مدعا بیان کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کو سورہ توبہ کی روشنی میں دیکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہاں الناس سے مراد ساری دنیا کے لوگ نہیں ہیں، یہ مشرکین عرب ہیں جن کی طرف اللہ کے پیغمبر کی بعثت ہوئی، جن کو براہ راست اللہ کا پیغام پہنچایا گیا، اور یہ انہی قوموں کی طرح تھے کہ جن قوموں کی طرف اس سے پہلے رسولوں کی بعثت ہوئی، اور رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ کا خصوصی قانون ایک سنت الہی ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول بھی معاملہ کرتے ہیں۔ اس کو اگر بالکل اجمال کے ساتھ دیکھنا ہو تو اس کو سورہ قمر میں دیکھنا چاہیے۔ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں تمام قوموں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے عاد کے ساتھ یہ کیا، سمود کے ساتھ یہ کیا، قوم نوح کے ساتھ یہ کیا، سب کو بیان کر کے آخر میں کہا کفارکم خیر من اولئکم، یعنی اے قریش مکہ تمہارے منکرین کیا ان سے بہتر ہیں؟ ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ تو اللہ کے رسولوں کے مخاطبین کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ رسول اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں، یہ ترجمہ کرنا چاہیے۔ الناس کا لفظ جو ہے یہ جس طرح عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہماری اردو میں بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ لوگ کا لفظ، لوگوں کا لفظ ایسے ہی بعض اوقات اپنے قریبی احباب کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنی قوم کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ساری دنیا کے لیے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے قرینے چاہیے ہوتے ہیں۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں اقاتل الناس کے الفاظ ہیں، امرت ان اقاتل الناس۔ اس روایت کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں الناس پر الف لام عہد کا ہے۔ یعنی یہ الف لام جو ہے یہ جیسے دی آتا ہے انگریزی زبان میں، تو یہ عہد کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مخاطب کے لحاظ سے، مخاطب کے لحاظ سے بعض اوقات خاص خاص گروہ مراد ہوتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں جو مدینے میں یا یثرب میں اس وقت مشرکین ہیں، صرف ان کو خطاب کیا، وہاں بھی الناس ہی کا لفظ آیا۔ لہذا مشرکین عرب مراد ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور جن کی طرف آپ خدا کی عدالت بن کر آئے تھے۔ تمام پیغمبروں کی دو حیثیتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنی قوموں کے لیے، اپنے براہ راست مخاطبین کے لیے، اپنے زمانے کے لیے جس میں وہ آتے ہیں، خدا کی عدالت بن کے آتے ہیں،
اور جو ہدایت وہ لے کر آتے ہیں وہ عالمگیر ہوتی ہے، اس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب کے لیے اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور وہ آتے ہیں تو گویا اتمام نعمت کر دیتے ہیں، نعمت کو پورا کر دیتے ہیں، اس سے ہر ایک کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ بھی ایک بالکل غلط فہمی ہے کہ پہلے پیغمبروں کا دین یا ان کی شریعت ان کی قوموں کے لیے تھی، ہرگز نہیں۔ اللہ کی شریعت میں مختلف نوعیت کے احکام ہوتے ہیں، بعض کسی کے ساتھ خاص، بعض کسی موقع کے لیے، بعض وقتی تدبیر کے طور پر، بعض سد ذریعہ کے لیے، لیکن اس کا ایک بڑا حصہ عالمگیر صداقتوں پر اور عالمگیر ہدایت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ جن قوموں کی طرف وہ عدالت بن کر آتے ہیں، ہمارے لیے عدالت نہیں ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو نتیجے کے طور پر دنیا میں بھی فلاح پاتے ہیں، آخرت میں بھی، لیکن ان کے لیے عدالت۔ اس میں جو آگے بات بیان کی گئی ہے کہ مجھے لڑنا ہے، یعنی میرے پاس تلوار دے دی گئی ہے، جیسے کہ اس سے پیچھے ایک روایت میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور کب تک اس بات کی شہادت دے، حتیٰ یشہدوا، شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پہلے جملے نے بتا دیا کہ جو سورہ توبہ میں لفظ استعمال ہوا ہے فَإِن تَابُوا، اس کا مطلب کیا ہے، وہاں پر بھی واضح ہے، لیکن یہ کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھول دیا کہ وہ کفر و شرک کی زندگی چھوڑیں اور یہ مان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اب دین کا تنہا ماخذ ہے، اب قیامت تک انہی کی بات ماننی ہے، اس بات کو قبول کر لیں۔ اور دوسرے کیا، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وہاں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ اس حکم کا حوالہ ہے جو سورہ توبہ کی آیات 5 اور 11 میں بیان ہوا ہے۔ مشرکین عرب کے لیے یہ خدا کے اس عذاب سے بچنے کی شرائط تھیں جو سنت الہی کے مطابق رسولوں کے مکذبین پر اسی دنیا میں آتا ہے۔ سب رسولوں کے لیے یہی شرائط رہی، یعنی ان کی قوموں کو بتایا جاتا رہا ہے، جب الٹیمیٹم دیا جاتا تھا، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانی شروع کی تو بتا دیا کہ اب بس اس کی تکمیل تک تمہارے لیے مہلت ہے، اس تک ایمان لاتے ہو تو بچ جاؤ گے۔ اور آخر میں بھی اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ آ جاؤ، اگر تم ادھر آ جاتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے گویا توبہ ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ دونوں چیزیں کہ زکوٰۃ ادا کریں اور نماز کا اہتمام کریں۔ آخر میں یہ فرمایا کہ اگر یہ 3 شرائط یہ مان لیتے ہیں تو عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا، تو اس کے بعد میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ یہ اس عذاب کا بیان ہے جس کے بارے میں سورہ توبہ میں وضاحت کی ہے کہ یہ صحابہ کے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر آیا، اور ان کو ایک مہلت دے کر پہلے 4 ماہ کی، اس کے بعد پھر عمومی اعلان کے بعد مزید 50 دن کی یہ اقدام کیا گیا، اور یہ در حقیقت ان کے خلاف اسی قانون کا ظہور تھا، اسی سنت کا ظہور تھا جو سب پیغمبروں کے لیے رہی ہے۔ یہ جو کہا کہ اللہ بحقہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے بعد بھی وہ کسی کو قتل کر دیں گے یا کوئی قصاص اور دیت کا معاملہ ان پہ ہوگا تو تب ہوگا، یعنی اب وہ عمومی جرائم کے تحت تو کسی سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں، لیکن مذہب کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، کفر و شرک کی بنیاد پر اب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت حاصل ہو گئی۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، یعنی یہ تو ظاہر کا معاملہ ہے، یہ مجھے کرنا ہے، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، حضور نے بیان فرمایا، لیکن وہ حساب کے جو دلوں کا ہے اور جس میں سب چیزیں طے ہوں گی وہ اللہ ہی پر ہے، اور وہ اللہ ہی کے ذمے ہے، وہ میرا کام نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔